ہیلو فرینڈز، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریئلٹی سیریز۔ دوستو، یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جہاز کا سفر محفوظ اور بہت جلد طے ہو جاتا ہے، لیکن اگر جہاز کریش ہو جائے تو پھر بیٹھے اس میں مسافر کا زندہ بچ جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک جہاز کے کریش ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، میکینیکل فیلئر، موسم کی خرابی یا پھر جہاز میں بیٹھے پائلٹس کی غلطی۔ اور پھر جب یہ جہاز کریش ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پائلٹس ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا اور مسافروں کا بچ جانا بہت ہی مشکل ہے۔ اپنی زندگی کے آخری سیکنڈز میں کچھ پائلٹ تو اپنے ہوش ہی کھو بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ پائلٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آخری الفاظ بہت سوچ سمجھ کے بولتے ہیں۔ پائلٹس کی یہ ریکارڈنگ جہاز میں موجود بلیک باکس میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، جس کو جہاز کے کریش ہونے کے بعد بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ ایسے ہی پائلٹس کے کچھ آخری الفاظ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ 9 مئی 1987 پولش ایئر لائن فلائٹ 5055 پولینڈ سے امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف جا رہی تھی۔ جہاز میں 183 مسافر سوار تھے۔ رات کا وقت تھا اور جہاز پولینڈ کے شہر وارسا کے جنگلات کے اوپر اڑ رہا تھا۔ اچانک جہاز کے ایک انجن میں دھماکہ ہو گیا اور انجن میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ پائلٹ جہاز کو سنبھال ہی نہیں سکے، اور جہاز کے کیپٹن کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کے آخری سیکنڈز ہیں، اور اس کے آخری الفاظ اس نے انتہائی سکون سے کہے جو بلیک باکس میں باقاعدہ ریکارڈ ہوئے، اور وہ یہ تھے: گڈ نائٹ، گڈ بائے، وی آر ڈائنگ، یعنی شب بخیر، خدا حافظ، ہم مرنے والے ہیں۔ اور پھر یہ جہاز نیچے موجود جنگلات میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز میں موجود تمام مسافر اور کریو ممبرز مارے گئے۔ یہ پولینڈ کی تاریخ کا سب سے خطرناک حادثہ تھا۔ دوستو، اگلی کہانی انتہائی عجیب ہے۔ یہ کہانی ڈیلٹا ایئر لائن فلائٹ 1141 کی ہے۔ اگست 1988 میں یہ جہاز امریکن شہر جیکسن سے سالٹ لیک سٹی کی طرف اڑ رہا تھا۔ جہاز میں بیٹھتے ہی جہاز کے پائلٹ ایک دوسرے جہاز کانٹیننٹل ایئر لائنز کے متعلق بات کرنے لگے، جو کچھ عرصہ پہلے ہی کریش ہوا تھا۔ پائلٹس نے مذاق میں بات کی کہ اگر ان کا جہاز بھی کریش ہو گیا تو ان کے آخری الفاظ کیا ہوں گے، لیکن ان پائلٹس کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایسا سچ ہو جائے گا۔ جہاز کے اڑتے ہی صرف کچھ ہی منٹس کے بعد یہ جہاز دائیں بائیں موو کرنے لگا، اور اچانک جہاز کے پروں میں آگ لگ گئی، جس سے جہاز کو بہت ہی نقصان پہنچا اور جہاز کا انجن بھی کام کرنا چھوڑ گیا۔ ان پائلٹس کے آخری الفاظ یہ تھے: وی گاٹ این انجن فیلئر، وی ناٹ آر گونا میک اٹ، یعنی کہ جہاز کا انجن کام نہیں کر رہا اور ہم بچ نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد یہ جہاز تباہ ہو گیا اور تمام مسافر موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ دوستو، 25 سپٹمبر 1978 کو پیسیفک ساؤتھ ویسٹ فلائٹ 128 مسافروں کو لے کر امریکی شہر لاس اینجلس سے روانہ ہوئی۔ جہاز میں 7 کریو ممبرز بھی موجود تھے، تو یہ ٹوٹل 135 لوگ تھے۔ جہاز معمول کے مطابق اڑ رہا تھا۔ نہ تو اس جہاز میں کوئی خرابی تھی اور نہ ہی موسم خراب تھا، لیکن اچانک پائلٹس کو ایئر ٹریفک کنٹرولر کی طرف سے ایک اطلاع ملی کہ ایک چھوٹا سا جہاز ان کے جہاز کے آس پاس اڑ رہا ہے۔ پائلٹس یہ سن کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جہاز ان کے جہاز سے کتنا دور ہے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایئرپورٹ قریب آ چکا تھا اور پائلٹس نے جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے نیچے کی طرف لے جانا شروع کیا، اور اچانک ان کا جہاز ہوا میں ہی اس دوسرے جہاز کے ساتھ ٹکرا گیا اور دونوں جہازوں کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ اور پیسیفک فلائٹ کے ایک پائلٹ کے آخری الفاظ انتہائی ایموشنل تھے، جو کہ بلیک باکس میں ریکارڈ ہوئے، اور وہ یہ تھے: وی آر ہٹ، دس از اٹ، موم آئی لو یو، یعنی ہم ٹکرا گئے ہیں، سب ختم ہو گیا، ماں میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پائلٹس کے اپنی ماں کے لیے یہ آخری الفاظ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اب آخر میں بات کرتے ہیں ایویشن کی تاریخ کے سب سے پراسرار واقعے کی، ملیشین ایئر لائنز فلائٹ 370۔ یہ فلائٹ 8 مارچ 2014 کو ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے چائنا کے شہر بیجنگ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ جہاز میں 239 مسافر سوار تھے۔ جہاز کے اڑنے کے کچھ دیر بعد ہی اس جہاز نے اپنا راستہ بدل لیا، اور یہ جہاز 7 گھنٹے تک ہوا میں ہی موجود رہا، لیکن یہ کس طرف اڑ رہا تھا یہ آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ اور پھر یہ جہاز اچانک غائب ہو گیا۔ اس جہاز کو تلاش کرنے کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کیا گیا، جس میں کئی ملکوں نے حصہ لیا تھا،
اور اس آپریشن پر سب سے زیادہ پیسہ خرچ ہوا، لیکن 5 سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک اس جہاز کے متعلق صحیح سے پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ اس جہاز کے کیپٹن کے آخری الفاظ یہی تھے، گڈ نائٹ ملیشین 370، یعنی اس نے نیچے بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو شب بخیر کہا تھا، اور اس کے بعد یہ جہاز کہاں گیا کہاں نہیں آج تک نہیں پتہ لگ سکا۔ تو ویسے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات ضرور آئی تھی کہ ہماری زندگی کتنی ہی چھوٹی یا بڑی ہے، ہمیں اگلے سیکنڈ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور ہم نے کہاں لوٹ کے جانا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ زندگی جیسی ایک نعمت عطا کی۔ دوستو، اگر آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ مجھے وہاں میسیج کر کے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر لیں تاکہ ریئلٹی سیریز کے نئی آنے والی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اللہ حافظ۔